السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں آپ کی خدمت میں امپیج CK کے سبق نمبر 1 کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں امپیج انسٹال کرنا یعنی ثبت کرنا، نصب کرنا۔ کمپیوٹر میں ابتدائی طور پر کچھ بنیادی سافٹ ویئر ہی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی سافٹ ویئر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے پہلے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کہیں جا کر اس کو استعمال کرنے کے قابل ہوں گے۔ انسٹال کا اردو ترجمہ آپ وضع کرنے، نصب کرنے اور ثبت کرنے سے کر سکتے ہیں۔ کسی پروگرام کو انسٹال کرنے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے کمپیوٹر میں ثبت کریں اور اس طریقے سے محفوظ کریں کہ جب آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں استعمال کر سکیں۔ آپ کو امپیج کی CDs کمپیوٹر کی دکانوں سے بآسانی دستیاب ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ وہاں سے CD خرید کر امپیج اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کریں۔ امپیج انسٹال کرنے کا طریقہ۔ انسٹالیشن یعنی انسٹال کرنے کا عمل درج ذیل مراحل میں تکمیل پاتا ہے۔ نمبر 1، جب آپ CD کمپیوٹر میں ڈال کر چلائیں گے تو فولڈر میں آپ کو ایک فائل سیٹ اپ کے نام سے نظر آئے گی، اس پر ڈبل کلک کریں۔ نمبر 2، ڈبل کلک کرنے سے آپ کے سامنے ایک ونڈو کھلے گی جس میں کسی بھی پروگرام کو انسٹال کرنے کا ایک اصول سمجھایا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اگر کوئی بھی پروگرام انسٹال کرتے وقت آپ نے اپنے کمپیوٹر میں کوئی اور سافٹ ویئر کھولے ہو تو ان کو بند کر دے۔ اس کی وجہ یہ کہ بسا اوقات امپیج کے انسٹال ہونے کے بعد کمپیوٹر خودکار طریقے سے ری اسٹارٹ بند ہو کر دوبارہ کھل جاتا ہے۔ اس صورتحال میں آپ نے ان سافٹ ویئر میں جو فائل کھولی ہوتی ہیں ان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے دیگر سارے پروگرام بند کریں اور اس ونڈو میں موجود نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ اگر کوئی اور پروگرام کھلا ہوا تھا تو آپ نے غلطی سے امپیج کا سیٹ اپ چلا دیا اور اب آپ کو یاد آیا تو کینسل پر کلک کر کے پہلے ان کو بند کریں۔ بند کرنے کے بعد امپیج کا سیٹ اپ پھر سے چلائیں۔ نمبر 3، جب آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک دوسری ونڈو کھلے گی۔ اس میں آپ نے بالترتیب ان اختیارات پر کلک کرنا ہے۔ پہلے آئی ایگری کے عبارت سے پہلے موجود ڈبے پر چیک لگائیں، اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کر دیں گے۔ نمبر 4، اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی مزید کچھ ونڈو کھلتی رہیں گی، ان سب میں آپ نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے۔ نمبر 5، اسی طرح ایک ونڈو کھلے گی جس میں آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے کمپیوٹر میں کہاں انسٹال کرنا چاہتے ہیں۔ فطری طور پر کمپیوٹر جہاں انسٹال کرنے جا رہا ہوتا ہے اس ونڈو میں آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا۔ اگر آپ اس کو اپنے کمپیوٹر میں کہیں اور انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو چینج پر کلک کر کے اس کی جگہ کا تعین کر سکتے ہیں۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد نیچے پھر آپ کو نیکسٹ لکھا ہوا نظر آئے گا، اس پر کلک کریں، انسٹال ہونے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ نمبر 6، آخر میں ایک ونڈو کھلے گی جس میں آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا پروگرام کامیابی سے انسٹال ہو چکا ہے۔ آپ فنش پر کلک کریں، امپیج آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہو چکا ہے۔ اب اللہ کا نام لے کر اس کو کھولیں اور اپنا کام شروع کریں۔ اگر CD میں سیٹ اپ نہ ہو تو کیا کریں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو امپیج کی جو CD ملی ہے اس میں سیٹ اپ کا اختیار ہی نہیں دیا گیا۔ ایسی صورت میں آپ CD میں موجود امپیج کے فولڈر کو کھول کر اس میں امپیج کے آئیکن یعنی وہ فائل جس پر امپیج لکھا ہوا ہو پر ڈبل کلک کریں۔ بنا کسی سوال و جواب کے امپیج کا سافٹ ویئر کھل جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس عمل سے پہلے اس پورے فولڈر کو اپنے کمپیوٹر میں کاپی یعنی نقل کر لیں تاکہ بار بار CD لگانے کی حاجت نہ ہو۔ امپیج کیسے کھولیں؟ امپیج کے کمپیوٹر میں انسٹال کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ اس کو کھولنے کا آتا ہے تاکہ آپ اپنا کام باقاعدہ ابتدا کر سکیں۔ پہلے مرحلے میں اس کو کمپیوٹر میں ثبت کریں۔ اب کام شروع کرنا ہے۔ امپیج کو 2 طریقوں سے کھولا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ کمپیوٹر کی اسکرین یعنی ڈیسک ٹاپ پر آپ کو امپیج کا شارٹ کٹ بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اس پر ڈبل کلک کریں۔ جیسے ہی آپ اس پر ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے سامنے امپیج کا تعارفی صفحہ سے کھل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امپیج ابھی کھل رہا ہے، کچھ ہی دیر میں امپیج کھل جائے گا اور آپ اس پر اپنا کام شروع کرنے کے قابل ہوں گے۔ دوسرا طریقہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اسٹارٹ کے مینو سے کھولیں جو کمپیوٹر کے اسکرین پر بالکل بائیں جانب نیچے کے سمت موجود ہوتا ہے اور ماؤس سے کلک کرنے یا کی بورڈ میں موجود
विंडो का बटन दबाने से खुलता है। इसका तरीका ये कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद इमेज के शॉर्टकट पर दायां क्लिक राइट क्लिक करें। इसमें आपको पिन टू स्टार्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें। अब जब आप स्टार्ट के मेनू में जाएंगे तो आपको इमेज का आइकन, इमेज की मखसूस अलामत नज़र आएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो इमेज खुल जाएगा। जब इमेज का सॉफ्टवेयर खुल जाए तो आपके सामने सबसे पहले जो विंडो ज़ाहिर होगी उसको इस्तिलाह में इमेज का इंटरफेस यानी अंदरूनी चेहरा कहा जाता है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है।